أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر 53 کے ساتھ 53، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ اس سے پہلی آیات میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو یہودیوں اور عیسائیوں کو دلی دوست بنانے سے منع کیا، اور اللہ نے خبردار کیا کہ وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایمان والوں میں سے وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، منافقت ہے، وہ یہودیوں عیسائیوں سے دوستی لگانے میں جلدی کریں گے، جلدی کرتے ہیں، اور موقف ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں خدشہ رہتا ہے کہ کہیں حالات تبدیل نہ ہو جائیں، مسلمان مغلوب نہ ہو جائیں، تو پھر ہمارا کیا بنے گا۔ تو اللہ رب العزت نے بتایا کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی مسلمانوں کو فتح دے گا، یا کوئی اور ایسا معاملہ دے گا جس کی وجہ سے ان منافقوں کو ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد وہ آیت ہے جو آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں، وَيَقُولُ کہتے ہیں یا کہیں گے، دونوں معنی ٹھیک ہوتے ہیں۔ الَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو ایمان لائے، کیا کہتے ہیں، کیا کہیں گے، أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی قسمیں اٹھائیں، جہد ایمانہم اپنی پختہ قسمیں، انہم کہ بے شک وہ، لمعکم البتہ تمہارے ساتھ ہیں۔ لمعکم تین الفاظ ہیں، لام کا معنی البتہ، یقیناً، مع ساتھ ہیں، کم تمہارے۔ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ، اس سے مراد کون ہے؟ منافقین۔ یہ الفاظ کون کہہ رہے ہیں؟ مؤمنین۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ ایک دوسرے سے۔ مومنوں سے کہیں گے جب ان منافقوں کا معاملہ بالکل واضح ہو جائے گا، ان کا نفاق کھل کر سامنے آ جائے گا، تب ایمان والے ایمان والوں سے کہیں گے تعجب کرتے ہوئے، اور أَهَؤُلَاءِ یہ حمزہ تعجب کے لیے ہے، تعجب کرتے ہوئے کہیں گے کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی قسمیں اٹھائی تھیں، اور قسمیں بھی ہلکی پھلکی نہیں، پختہ قسمیں اٹھائی تھیں۔ پختہ قسمیں اٹھا کے کیا کہا تھا کہ انہم لمعکم، کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں، یعنی کہ وہ کہتے تھے اے ایمان والو ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی مومن ہیں، ہمارا تمہارا دین ایک ہے۔ حبطت اعمالہم، حبطت ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، اعمال عمل ان کی جمع ہے، فاصبحوا پس وہ ہو گئے، خاسرین خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے۔ حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ اس میں دو احتمال ہیں۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ یہ الفاظ ایمان والوں کے ہیں، ایمان والے کہہ رہے تھے ایک دوسرے سے أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، اور ان کا کلام جاری ہے۔ ایمان والے دوسرے ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں کہ ان منافقین کے اعمال ضائع ہو چکے اور یہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ انہم لمعکم پہ ایمان والوں کی گفتگو اپنے اختتام کو پہنچی، اس کے بعد اللہ رب العزت تبصرہ کر رہے ہیں، اس کے بعد اللہ رب العزت واضح کر رہے ہیں کہ ان منافقین کے اعمال ضائع ہو گئے اور یہ ہو گئے خسارہ اٹھانے والے۔ تو وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والے کس سے کہیں گے؟ ایک دوسرے سے کہیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ ایمان والے عالم الغیب نہیں تھے، حالانکہ کون تھے؟ صحابہ اکرام۔
جب منافقین کا معاملہ بالکل واضح ہو گیا تب انہیں احساس ہوا کہ یہ تو منافق ہے، اس سے پہلے ان کو معلوم نہیں تھا، اسی لیے معاملہ واضح ہونے پہ تعجب کے انداز میں کہہ رہے ہیں کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی قسمیں اٹھا کے کہا کرتے تھے کہ ہم تو پکے مومن ہیں، تمہارے ساتھ ہیں۔ اور اس ایسے ہی پتہ چلا کہ یہ منافقین کا وتیرہ ہے، جھوٹی قسمیں اٹھا کے، جھوٹی قسموں سے ناجائز فائدہ اٹھانا، اور یہ زہر کرنا کہ ہم اہل خیر ہیں، ہم اہل حق ہیں، ہم اہل ایمان ہیں۔ تو ایسے لوگ ہر زمانے میں رہے ہیں اور رہیں گے، جو حقیقت میں مسلمان نہیں ہوں گے لیکن ظاہر یہ کریں گے کہ وہ مسلمان ہیں۔ انہم لمعکم، قسمیں اٹھا کے کہا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کی ایک مثال سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آمنا، ہم ایمان لانے والے ہیں، ہم مومن ہیں۔ اور ادھر اللہ نے وعدہ کیا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے سرداروں کے ساتھ علیحدگی میں بیٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ مومنوں کو جو ہم نے کہا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ تو بطور استہزاء تھا، یہ تو ہم ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اور یہ چیز مزید واضح ہوتی ہے سورہ منافقون کی پہلی آیت سے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہ جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ شہادت دیتا ہے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ یہ بھی شہادت دیتا ہے، یہ بات بھی بتا رہا ہے کہ یہ لوگ دعوی ایمان میں جھوٹے ہیں، یہ لوگ اس دعویٰ میں کہ ہم آپ کو رسول مانتے ہیں جھوٹے ہیں۔ حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ کیا منافقین کے ایسے اعمال ہوتے ہیں جن کے بارے میں کہا جائے کہ ضائع ہو گئے؟ بالکل۔ انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نماز پڑھنا پڑتی تھی، انہیں بہت سے ایسے کام کرنا پڑتے تھے جن کاموں کے ذریعے مسلمانوں کو وہ احساس دلا سکیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ان کی محنتیں ضائع جائیں گی، ان محنتوں پہ انہیں کچھ نہیں ملے گا کیونکہ ایمان سے محروم ہیں۔ جب کوئی انسان ایمان سے محروم ہو، وہ خیر کے جتنے بھی کام کر لے، خیر کے ان کاموں کا اسے آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جہاں تک تعلق ہے منافقین کا، تو اللہ نے کہا ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور یہ ہو گیا خسارہ اٹھانے والے۔ یہاں خسارے سے مراد دونوں طرح کا خسارہ ہے، دنیاوی خسارہ بھی اور اخروی خسارہ بھی۔ دنیاوی لحاظ سے خسارہ کیسے کہ اتنی محنت کی، اتنے سال محنت کی یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور آخر میں ان کا نفاق واضح ہو گیا اور پتہ چل گیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ ان کی عزت جو انہیں دنیا میں ملی ہوئی تھی ختم ہو گئی، اور آخرت میں انہیں کیا ملے گا؟ عذاب ملے گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ تعالی نے فرمایا کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ یہاں پہ لفظ عمل کا استعمال عمل پہ بھی ہوا ہے، قول پہ بھی ہوا ہے۔ ان کے اعمال ضائع ہو گئے، یعنی کہ ان کے وہ اقوال ضائع ہو گئے جو خیر پہ مشتمل اقوال تھے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمہ بہت عظیم کلمہ ہے، یہ کلمہ انسان کی مغفرت کا سبب بن سکتا ہے، یہ کلمہ انسان کو جنت میں لے جانے کا سبب بن سکتا ہے، یہ کلمہ انسان کو جہنم کی آگ سے بچانے کا سبب بن سکتا ہے، لیکن ان کا یہ قول، ان کے یہ کلمات ضائع ہو گئے۔ تو پتہ چلا کہ یہاں پہ لفظ اعمال کا استعمال اقوال پہ بھی ہوا ہے، اعمال پہ بھی ہوا ہے، یعنی کہ ان کی نمازیں بھی ضائع ہو گئیں اور نماز میں جو وہ کلمات پڑھتے تھے وہ بھی ضائع ہو گئے۔ آیت نمبر 54،
یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں۔ اس موضوع پہ پہلے بھی کئی بار گفتگو ہو چکی ہے کہ اللہ رب العزت کئی آیات کے شروع میں ایمان والوں سے مخاطب ہوتے ہیں، اور اس کے کئی ایک فوائد ہیں۔ ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ ایمان والا ایسی آیت کو سنتے ہوئے خبردار ہو جائے، توجہ سے سنے، دھیان سے سنے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے، اگر تو واقعی مومن ہے تو تیرے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو حکم ہم اس کے بعد دے رہے ہیں اس پہ عمل کر، جس چیز سے ہم روک رہے ہیں اس سے بعد آ جا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کہنے کے کئی ایک فوائد ہیں۔ من یرتد منکم عن دینی، من جو یرتد مرتد ہو جائے، پھر جائے، منکم تم میں سے، کس چیز سے پھر جائے؟ عن دین ہی، اپنے دین سے۔ فسوف، تو ان قریب، یأتی اللہ، یاتی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ آتا ہے یا آئے گا۔ تو یہاں پہ کیا اللہ تعالیٰ آئے گا، لیکن یأتی اللہ کے بعد کیا آگی؟ با، اور اس با کو کہتے ہیں با تعدیہ، جو فعل کو متعدی کر دیتی ہے۔ تو اب معنی کیا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ لائے گا بقوم، ایسے لوگوں کو، ایسی قوم کو، یحبہم، جن سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ یحبہم یہ صفت ہے کس کی؟ قوم کی۔ ویحبونہ، اور وہ محبت کرتے ہوں گے اس سے، کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اذلۃ، یہ دوسری صفت ہے کس کی؟ قوم کی، ان لوگوں کی جن کو اللہ تعالیٰ لے کر آئے گا۔ کیا صفت ہے؟ کہ اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنوں پہ بہت نرم ہوں گے، مومنوں پہ شفقت کرنے والے ہوں گے، مومنوں پہ رحم کرنے والے ہوں گے۔ اعزۃ علی الکافرین، کافروں پہ بہت سخت ہوں گے۔ اعزۃ، یہ تیسری صفت تھی ان لوگوں کی جن کو اللہ تعالیٰ لے کر آئے گا۔ بقوم یجاہدون، یہ چوتھی صفت ان کی، یجاہدون، جو جہاد کرتے ہوں گے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ ولا یخافون، اور وہ نہیں ڈرتے ہوں گے، جو نہیں ڈرتے ہوں گے، لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے، کسی تانا دینے والے کے تانے سے۔ ذالک، یہ اشارہ کدھر ہے؟ یہ اشارہ ان اوصاف کی طرف ہے جن اوصاف کا تذکرہ ہوا ہے، کہ ایسی قوم آئے گی، ایسے لوگ آئیں گے جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ یہ پہلی صفت۔ نمبر 2، مومنوں پہ نرم ہوں گے۔ نمبر 3، کافروں کے لیے سخت ہوں گے۔ نمبر 4، جہاد کرتے ہوں گے۔ نمبر 5، ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتے نہیں ہوں گے۔ یہ جو اوصاف ہیں ان سے متصف ہو جانا، کسی میں ان اوصاف کا پایا جانا، کسی میں ان خوبیوں کا پایا جانا، ذالک، یہ فضل اللہ، یہ کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے۔ یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ کس کا فضل ہے؟ اللہ رب العزت کا۔ یؤتی، وہ دیتا ہے، کون؟ اللہ تعالیٰ۔ یؤتی ہی، وہ دیتا ہے، یہ کیا؟ یہ فضل، وہ دیتا ہے یہ فضل۔ من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، واسع، وسعت والا ہے، کشادگی والا ہے، علیم، کمال علم والا ہے۔ اس آیت کا تعلق کن لوگوں سے ہے؟ اس بارے میں کئی ایک روایات ملتی ہیں، اور جو صحیح روایت ملتی ہے وہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، ہم قوم ھذا، کہ اس سے مراد اس آدمی کی قوم ہے۔ کس آدمی کی؟ ابو موسیٰ اشعری کی۔ اور ابو موسیٰ اشعری کی قوم کیا ہے؟ اشعری قبیلہ۔ اور اشعری قبیلہ کہاں کا ہے؟ یمن کا۔ تو اس سے مراد پھر کون ہوں گے؟ یمن کے لوگ۔
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آیت انہی کے لیے ہے، انہی تک محدود ہے، نہیں، وہ اس آیت میں سب سے پہلے داخل ہیں، لیکن دوسرے لوگ بھی اس میں داخل ہیں۔ وہ سب لوگ اس میں داخل ہیں جنہیں اللہ سے محبت ہو، اللہ کو ان سے محبت ہو، جو مومنوں کے لیے نرم ہوں، کافروں کے لیے سخت ہوں، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرتے ہوں۔ من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے۔ ان الفاظ میں اشارہ ہے کہ یہ ممکن ہے کہ ایمان والوں میں ایسے لوگ موجود ہوں جو ایمان کو چھوڑ دیں، دین اسلام کو چھوڑ دیں اور دین کفر کی طرف چلے جائیں۔ ہم اس کا کلی طور پہ انکار نہیں کر سکتے، ہم کوئی ایسا نعرہ نہیں لگا سکتے کہ جو مسلمان ہو جائے وہ پھر کافر نہیں بن سکتا، جو مسلمان ہو جائے وہ مرتد نہیں ہو سکتا، ایسا کوئی اعلان ہم نہیں کر سکتے۔ البتہ یہ حقیقت ہے کہ عام طور پہ جو دین اسلام کا مطالعہ کر کے دین اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ اس دین پہ پختہ ہو جاتا ہے، دن بدن اس کا ایمان بڑھتا ہے، وہ اس دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور یہاں پہ ہمیں وہ حدیث بھی ذہنوں میں رکھنی چاہیے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مشرکین مکہ سے معاہدہ ہوا تھا، جس کو کیا کہتے ہیں، صلح حدیبیہ، تو اس کے بعد راستے محفوظ ہو گئے، لوگ تجارت کرنے لگے، کاروبار کرنے لگے، آنے جانے لگے۔ تو مشرکین مکہ اپنا تجارتی قافلہ لے کر شام پہنچے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان دنوں کیا کر رہے تھے، آپ دنیا کے بادشاہوں کو لیٹر لکھ رہے تھے کہ مسلمان ہو جاؤ، اسلام قبول کر لو، اچھے رہو گے۔ تو آپ کا لیٹر اس زمانے کی سپر پاور روم کے بادشاہ تک پہنچا، اسے کیا کہتے تھے، قیصر، اور نام اس کا کیا تھا، ہرقل۔ تو ہرقل تک جب یہ لیٹر پہنچا کہ مسلمان ہو جاؤ سلامت رہو گے، مسلمان ہو جاؤ گے تو خیر پہ رہو گے، تو اس قسم کے الفاظ اس بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ لوگ تو ہم سے بہت ڈرتے تھے، ان کو تو ہم انسان بھی نہیں سمجھتے تھے، ان کا کوئی فرد مجھے اس انداز سے مخاطب کر رہا ہے۔ تو اس نے حکم دیا کہ اس کی قوم کے کئی لوگوں کو میرے سامنے پیش کیا جائے، اور اتفاق سے ہرقل ان دنوں شام آیا ہوا تھا۔ تو وہاں کے گورنر نے، وہاں کی حکومت نے ابو سفیان کے تجارتی قافلے کو اس بادشاہ کے سامنے پیش کیا، تو وہاں پہ گفتگو ہوئی۔ اس گفتگو میں کئی سوالات ہوئے، وہ گفتگو پڑھنے والی ہے، پڑھ کر انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کا اپنے دین پہ اعتماد بڑھتا ہے، یقین بڑھتا ہے۔ تو اس میں ایک سوال یہ تھا ہرقل کی طرف سے، روم کے بادشاہ کی طرف سے، کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اس آدمی کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا بڑھ رہے ہیں۔ تو اس کا دوسرا سوال یہ تھا، کیا ان میں سے کوئی آدمی اس کا دین قبول کرنے کے بعد اس دین کو چھوڑ دیتا ہے اس لیے کہ اسے دین پسند نہیں آیا؟ یہ کہہ سختیوں کی وجہ سے چھوڑنا، لیکن اس نے کہا کوئی اس وجہ سے بھی دین کو چھوڑتا ہے کہ دین پسند نہیں آیا، دین اسے اچھا نہیں لگا۔ تو ابو سفیان نے کہا تھا نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ابو سفیان نے کیا گواہی دی تھی، ایسا نہیں ہوتا۔ جو دین اسلام قبول کر لیتا ہے اس پہ کیا ہو جاتا ہے، پکا ہو جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے، دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور یہی صورتحال ہوتی ہے عام طور پہ ایمان والوں کی۔ لیکن موجودہ زمانے میں ایسا ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کے بچے دین اسلام چھوڑ کے بے دین ہو رہے ہیں، ملحد ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ دین اسلام کا تعارف ہی نہیں ہے، دین اسلام کے بارے میں معلومات نہیں ہے، دین اسلام کی خوبیاں نہیں جانتے، دین اسلام پہ اٹھنے والے شکوک و شبہات کا جواب دینا اس بارے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ممکن ہے کہ ایمان والوں میں ایسے لوگ ہوں جو دین اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا استغنا دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی بے نیازی دیکھیے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کے محتاج نہیں ہے۔ استغنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی دین اسلام سے مرتد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ اس کی جگہ پہ اور لوگوں کو لے کر آئے گا۔
جن لوگوں کو لے کر آئے گا ان میں بڑی خوبیاں ہوں گی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اللہ تعالیٰ کے استغنا کا، بے نیازی کا۔ اللہ میرے اور آپ کے محتاج نہیں ہے، اللہ کو میری اور آپ کی نمازوں کی، تلاوتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اور ان آیات سے اللہ کی قدرت کا بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو ختم کر کے ان کی جگہ پہ نئی مخلوق لا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی لوگوں سے محبت کرتا ہے، اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی صفت کو مانتے ہیں اور اس کی حقیقت پہ محمول کرتے ہیں، اور کسی قسم کی تعویل سے کام نہیں لیتے۔ گمراہ فرقے تعویل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہو۔ ہم نے کہا پھر ان آیات کا کیا کریں گے جن آیات میں اللہ نے اپنی محبت کا تذکرہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ان کی تعویل کریں گے۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ اللہ کی محبت سے مراد یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے، انعام دیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ثواب دینے کا ارادہ کرتا ہے، تو یہ ان کی طرف سے تعویل ہے اور یہ بالکل غلط ہے۔ ہمارا موقف کیا ہے؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقی معنوں میں کئی لوگوں سے محبت کرتا ہے، اور پھر جن سے اللہ محبت کرتا ہے یقیناً اللہ ان کو ثواب دیتا ہے، اللہ ان کو نوازتا ہے، اور اللہ رب العزت ان کے ساتھ ثواب دینے کا ارادہ فرماتا ہے۔ وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ محبت کرنے والا ہے اور اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ الودود، اور الودود کے علماء تفسیر نے دو معنی بیان کیے ہیں۔ ودود فاعل کے وزن پہ ہے، ودود وہ جو کسی سے محبت کرتا ہو، اور ودود وہ جس سے محبت کی جاتی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ محب بھی ہے، اللہ تعالیٰ محبوب بھی ہے۔ اذلۃ علی المؤمنین، ایمان والوں کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ایمان والے اپنے مومن بھائیوں کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ نرم ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ ان کا رویہ نرمی پہ مبنی ہوتا ہے، ان کے ساتھ تواضع کا مظاہرہ کرتے ہیں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا ایک اور آیت میں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، یعنی کہ آپ پہ ایمان لائے ہیں، وہ رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے پہ رحم کرنے والے ہیں، اور کافروں کے لیے کیا ہے؟ سخت ہے۔ اور یہی کچھ اللہ تعالی نے یہاں پہ بیان کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی خوبی بیان کی ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر رحم کرنے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے تواضع کا مظاہرہ کرتے ہیں، عاجزی اور انکساری سے کام لیتے ہیں۔ اور یہیں سے وہ حدیث یاد آتی ہے کہ وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، کہ جب بھی کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے سامنے تواضع کا مظاہرہ کرتا ہے، عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے شان دیتا ہے، مقام و مرتبہ دیتا ہے، اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ اعزت الکافرین، ان لوگوں کی ایک خوبی یہ ہوگی کہ کافروں کے لیے سخت ہوں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جب بھی آپ کسی کافر سے ملیں تو اس کے ساتھ سختی کا مظاہرہ کریں، اور آپ اخلاق کی بجائے بدتمیزی کریں اس سے؟ نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کفار جن کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائی چل رہی ہے، تو مسلمان ان کے لیے سخت ہوتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ باقاعدہ لڑائی جاری ہے، وہ اعلانیہ دشمن ہیں مسلمانوں کے، اور مسلمان ان کے دشمن ہیں۔ البتہ وہ کفار جو مسلمان ممالک میں رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آیا جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اور یہ امید رکھی جائے کہ آپ کے اخلاق کی وجہ سے، آپ کے حسن سلوک کی وجہ سے وہ مسلمان ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ،
یہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ لے کر آئے گا، ان کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ جہاد بہت عظیم عمل ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خوبی کی وجہ سے ان کی تعریف کی ہے۔ لیکن جہاد وہ جو فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں ہو، جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، جس کا مقصد اپنی شجاعت کا چرچا نہ ہو، جس کا مقصد مال اکٹھا کرنا نہ ہو۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو اس لیے لڑتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کا دین غالب ہو جائے، تو یہ وہ ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، ان لوگوں کی پانچویں صفت یہ ہوگی، پانچویں خوبی یہ ہوگی کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتے نہیں ہوں گے۔ اور یہ خوبی ایمان والوں میں ہونی چاہیے کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں۔ مثال کے طور پہ آج اگر کسی مسلمان کو یورپ میں یہ طعنہ دیا جائے کہ تم لوگ عورت کو کئی مسائل میں مرد کے برابر مقام و مرتبہ نہیں دیتے، تو بجائے اس کے کہ انسان ان چیزوں کا انکار کرے، انسان اپنے سینے پہ ہاتھ مار کر کہے کہ بالکل ایسا ہی ہے اور یہ صحیح ہے۔ کیوں صحیح ہے؟ اس کی یہ وجوہات ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ مانے کہ عورت کا وراثت میں حصہ آدھا ہے، اور پھر بتائے کہ کیوں آدھا ہے، کیونکہ ذمہ داریاں مرد پہ ہیں، عورت پہ کوئی مالی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو اس قسم کے امور کو اس انداز سے واضح کیا جائے، نہ یہ کہ آپ ان چیزوں کا انکار کریں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج بہت سے مسلمان اسلام کا دفاع اس طرح کر رہے ہیں کہ اسلام کی ان چیزوں کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں جن کی وجہ سے اسلام پہ اعتراض ہوتا ہے۔ آپ کس کس چیز کا انکار کریں گے؟ کافروں کے اعتراضات تو بڑھتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ وہ تو آپ پہ کبھی مطمئن نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کا دین اپنا نہ لیں، ان کا دین اختیار نہ کر لیں۔ یہاں پہ مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے جسے سلمان فارسی روایت کرتے ہیں کہ ان سے یہودیوں نے کہا تھا طعنہ دیتے ہوئے، ملامت کرتے ہوئے، تمہارا نبی بھی عجیب ہے، تمہیں ایک ایک چیز سکھاتا ہے، وہ تو استنجا کرنے کا طریقہ بھی تمہیں سکھا رہا ہے، پیشاب پخانہ کا بھی طریقہ سکھا رہا ہے۔ تو جناب سلمان فارسی نے آگے سے یہ نہیں کہا تھا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، بلکہ کیا کہا تھا؟ ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں ایک ایک چیز سکھاتے ہیں۔ استنجا کے بارے میں بھی آپ نے تعلیمات دی ہیں، آپ نے بتایا ہے کہ استنجا کرتے ہوئے دائیں ہاتھ کو استعمال نہیں کرنا، آپ نے بتایا استنجا کرتے ہوئے 3 سے کم پتھر استعمال نہیں کرنے، کم از کم کتنے استعمال کرنے ہیں؟ 3 استعمال کرنے ہیں، اور دیگر ایسی باتیں بھی اس موقع پہ سلمان فارسی نے ذکر کی۔ تو یہ ہے کہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کہ یہ لوگ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتے نہیں ہوں گے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ان الفاظ سے پتہ چلا کہ میں اور آپ اس وقت قرآن کی تفسیر کے درس میں موجود ہیں، یہ میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ میں اور آپ عشاء کی نماز پڑھ چکے ہیں، پڑھنے والے ہیں، تو یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، ہمارا کمال نہیں ہے۔ انسان کوئی بھی نیکی کرے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ میرا اللہ کے اوپر احسان نہیں، اللہ کا میرے اوپر احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ انعام، یہ فضل جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ یہاں پہ یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا یہ فضل اسی پہ کرتا ہے جو اللہ کے فضل کے لائق ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل جس پہ چاہتا ہے کر دیتا ہے اور اس کے پیچھے کوئی حکمت نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کوئی علم نہیں ہوتا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ جس پہ اپنا فضل کرتا ہے اس کے اوپر فضل کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم اور صفت حکمت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی پہ فضل کرتے ہیں جس کے اوپر فضل ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ اسی پہ فضل کرتے ہیں جس کے اوپر فضل کرنا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے۔
واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، کمال علم والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دو نام ہوئے، ایک الواسع اور ایک العلیم، اور ہم اللہ رب العزت کے تمام ناموں کو مانتے ہیں، الفاظ کے اعتبار سے بھی اور معنی مفہوم کے اعتبار سے بھی۔ تو یہاں پہ واسع کہنے کا کیا مطلب ہے، اس کا پچھلی آیت سے کیا تعلق ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر یہ انعام کیا کہ اللہ نے ان پہ یہ 5 خوبیاں رکھ دیں، یہ 5 اوصاف رکھ دیے، تو یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کا فضل کوئی تھوڑا نہیں ہے۔ واسع، اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے لحاظ سے بہت وسعت والا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے لحاظ سے بڑی کشادگی والا ہے، اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ علیم، اللہ تعالیٰ یہ کس پہ فضل کرتا ہے، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا علم ہوتا ہے۔ آیت نمبر 55 انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ انما یہ الفاظ حصر کے لیے ہوتے ہیں، یعنی کہ بات وہی ہے جو آگے بیان کی جا رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ تعالیٰ ہے، تمہارا دوست اللہ کے رسول ہیں، تمہارے دوست ایمان والے ہیں۔ اس آیت کے اوپر مزید گفتگو کرنے سے پہلے یہ تو آپ جان چکے ہوں گے کہ اس آیت کا، یعنی کہ آیت نمبر 55 کا 55 کا گہرا تعلق ہے گزشتہ آیات سے۔ مثال کے طور پہ آیت نمبر 51 سے 51 سے 51 آیت میں اللہ نے کیا کہا تھا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو دلی دوست نہیں بنانا، تو یہاں پہ اللہ بتا رہے ہیں کہ ایمان والوں کے دوست پھر کون ہیں، آپ کی دوستی کس سے ہونی چاہیے، آپ کا تعلق کس سے ہونا چاہیے؟ تو فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا دوست صرف اور صرف اللہ ہے، اور ورسولہ، اور اللہ کے رسول ہیں، والذین آمنوا، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے۔ ایمان جو لائے ہیں ان کی صفت کیا ہے، ان کی خوبیاں کیا ہیں؟ فرمایا وہ جو ایمان لائے الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ صرف زبانی ایمان نہیں لائے، صرف ایمان کا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ ایمان کے تقاضے بھی پورے کرتے ہیں۔ فرمایا وہ جو ایمان لائے الذین یقیمون الصلاۃ، وہ مومن جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون۔ یہ واؤ جو ہے وہم راکعون، اس میں 2 احتمال ہیں، 2 اقوال ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ کہیں کہ یہ واؤ استئنافیہ ہے، یعنی کہ اور وہ رکوع کرنے والے ہوتے ہیں۔ کون سے ایمان والوں سے ہم نے دوستی لگانی ہے؟ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ رکوع کرنے والے ہوتے ہیں۔ رکوع کرنے والے ہوتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ عاجزی اختیار کرنے والے، یا اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ کے سامنے، شریعت کے سامنے جھک جانے والے۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ کہیں کہ یہ واؤ کیا ہے؟ یہ حالیہ ہے، پھر کیا معنی ہوگا؟ کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ رکوع میں ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز کے رکوع میں ہوتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ جو آخری وضاحت میں نے کی ہے، عام طور پہ اسی وضاحت کو اختیار کرتے ہیں رافضی لوگ، آل بیت کا نام استعمال کرنے والے لوگ، اور وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اصل میں اللہ تعالی نے جناب علی کا تذکرہ کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے، رکوع کی حالت میں تھے، کوئی فقیر آیا تو انہوں نے رکوع کی حالت میں صدقہ ادا کیا، رکوع کی حالت میں زکوٰۃ ادا کی، رکوع کی حالت میں انگوٹھی اس کو دے دی۔
تو اللہ رب العزت نے ان کی تعریف کی ہے. اور یہی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے شروع میں کہا کہ تمہارا دوست اللہ ہے. کہتے ہیں یہاں پہ ولی سے مراد ہے والی، حکمران، خلیفہ. تو تمہارے حکمران کون ہے؟ تمہارا حکمران ہے اللہ. تمہارے حکمران کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر تمہارے حکمران کون ہوں گے؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ. تو گویا کہ اس آیت میں امیر المؤمنین جناب علی کی خلافت کا اعلان ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد وہی خلیفہ ہوں گے. لیکن یہ باتیں درست نہیں ہیں. جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس حال میں کہ رکوع کرنے والے ہوں، اور یہ کہ اس میں اشارہ ہے امیر المؤمنین جناب علی کی طرف، انہوں نے ایسا عمل کیا تھا، تو اس بارے میں کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ہے جو صحیح سند سے ثابت ہو. ایک ایسا واقعہ ذکر کیا گیا ہے لیکن وہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ اگر ہم مان لیں کہ اس سے مراد جناب علی ہیں، اور یہ کہ انہوں نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ ادا کی تھی اور اللہ نے ان کی اس وجہ سے تعریف کی ہے، تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ زکوٰۃ ادا کرنے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے کہ آپ نماز کے رکوع میں زکوٰۃ ادا کریں. اور یہ ایسا قول ہے جو کسی نے بھی نہیں کہا. کوئی بھی نہیں یہ کہتا کہ زکوٰۃ ادا کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز میں رکوع کی حالت میں زکوٰۃ تقسیم کریں، زکوٰۃ ادا کریں. تو اس سے بھی پتا چلا کہ یہ تفسیر غلط ہے، درست نہیں ہے. جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ تمہارا ولی اللہ ہے، تو ولی کا معنی ہوتا ہے دوست. جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ ولی سے مراد والی ہے، حکمران، تو سیاق و سباق سے پتا چلتا ہے کہ یہ والا معنی یہاں پہ مراد نہیں ہے، کیونکہ اس آیت سے پہلے تذکرہ ہو چکا ہے اس بات کا کہ یہودیوں عیسائیوں کو ولی نہ بنایا جائے، دوست نہ بنایا جائے. تو اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ پھر دوست کس کو بنائیں. تو فرمایا دوستی تم رکھو اپنے رب سے، دوستی رکھو تم اللہ کے رسول سے، دوستی تم رکھو ایمان والوں سے جو بعمل مومن ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ راکعون، شریعت کے سامنے جھکنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے والے ہوتے ہیں، یا ایمان والوں کے ساتھ تواضع کا مظاہرہ کرنے والے ہوتے ہیں، ان سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش آنے والے ہوتے ہیں. تو انما ولیکم اللہ، اس سے پتہ چلا کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ سے دوستی رکھیں، اللہ کو اپنا دوست بنائیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی دوستی رکھیں. نبی علیہ السلام سے دوستی کیسے رکھی جائے گی جبکہ آپ تو فوت ہو چکے؟ آپ سے دوستی اب بھی رکھی جائے گی، آپ کی احادیث پہ عمل کیا جائے، آپ کے لائے ہوئے دین پہ عمل کیا جائے، آپ کی عزت کا دفاع کیا جائے. آپ کے اوپر اگر حملے ہوں کفار کی طرف سے، وہ آپ کی عزت پہ حملے کریں، تو ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کریں، آپ کی خوبیاں بیان کریں، آپ کی سیرت لوگوں میں بیان کریں، آپ کی سیرت پہ مشتمل ایسی کتب جو سیرت پہ مشتمل ہے، آپ کی سیرت پہ وہ لوگوں میں تقسیم کریں. تو یہ سب کچھ کیا ہوگا؟ آپ سے دوستی رکھنا ہوگا. اور پھر کہا گیا کہ تمہارے دوست کون ہیں؟ ایمان والے. تو یہ ہیں وہ لوگ جن سے ایمان والوں کو دلی دوستی رکھنی چاہیے، جو نمبر ایک ہر اس چیز پہ ایمان رکھتے ہوں جس پہ ایمان لانا واجب اور ضروری ہے، کسی بھی چیز کا انکار کرنے والے نہ ہوں. مثال کے طور پہ منکرین احادیث اس لفظ میں داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ بہت سی چیزوں کا انکار کرتے ہیں. مثال کے طور پہ عذاب قبر کا انکار کر دیتے ہیں، اور کئی چیزوں کا انکار کرتے ہیں وہ. تو اس میں وہ داخل ہوں گے جو ہر اس چیز پہ ایمان لاتے ہیں جو اللہ نے بتا دی، جو اللہ کے رسول نے بتا دی علیہ الصلوۃ والسلام. اور یہ بھی پتا چلا کہ ایمان لانے کے بعد سب سے اہم چیز کیا ہے؟ نماز قائم کرنا، اور پھر کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنا. آیت نمبر 56 وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے دوستی رکھے، جو اللہ اور اس کے رسول سے دوستی قائم کرے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ان لوگوں سے دوستی قائم کرے جو ایمان لائے،
فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ تو بے شک اللہ تعالیٰ کا گروہ ہم الغالبون وہی غالب آنے والا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو اللہ کے رسول سے دوستی رکھیں گے، ایمان والوں سے دوستی رکھیں گے، انہیں فائدہ کیا ہوگا، انہیں ملے گا کیا؟ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کو غلبہ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دوستی رکھی جائے، اللہ کی ایک ایک چیز کو مانا جائے، اللہ کے کلام کو مانا جائے، اللہ کی بتائی ہوئی کسی چیز کا انکار نہ کیا جائے، اللہ سے دوستی رکھی جائے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو یاد کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا اہتمام کیا جائے، وَرَسُولَهُ اور اللہ کے رسول سے دوستی رکھی جائے۔ اس کے بارے میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا اور ایمان والوں سے دوستی رکھی جائے۔ ایمان والوں سے دوستی کیسے ہوگی؟ ان کے حقوق ادا کیے جائیں، اور ہمیں بتایا گیا کہ مسلمان کے اوپر کیا کیا حقوق ہیں، تو وہ حقوق ادا کیے جائیں، ان کی مدد کی جائے، انہیں ظلم سے بچایا جائے۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ تو بے شک اللہ تعالیٰ کا گروہ ہی غالب ہوگا۔ یہاں پہ سیاق و سباق کا تقاضا یہ تھا، جو کلام گزر چکا ہے اس کا تقاضا یہ تھا کہ یوں کہا جاتا کہ جو اللہ سے اور اس کے رسول سے اور ایمان والوں سے دوستی رکھے تو وہ غالب رہے گا۔ کیا کہا جاتا؟ تو وہ غالب رہے گا۔ لیکن کیا کہا گیا؟ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، کہ اللہ کی جماعت غالب رہے گی۔ اس سے پتا چلا کہ جو اللہ سے دوستی رکھے، اللہ کے رسول سے دوستی رکھے، ایمان والوں سے دوستی رکھے، یہ اللہ کے گروہ میں سے ہے۔ ایک ہوا حزب اللہ اور ایک ہوا حزب الشیطان، ایک ہوا اللہ کا گروہ اور ایک ہوا شیطان کا گروہ۔ تو حزب اللہ میں، اللہ کے گروہ میں کون داخل ہوگا؟ جو اللہ سے دوستی رکھنے والا ہے، جو اللہ کے رسول سے دوستی رکھنے والا ہے، جو ایمان والوں سے دوستی رکھنے والا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ اسلوب اختیار کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ کے گروہ میں جو بھی داخل ہو گیا وہ کیا رہے گا؟ غالب رہے گا۔ آخرت کا غلبہ تو معلوم ہے، اور دنیا میں کیا غلبہ ہے؟ دلائل کے لحاظ سے ہمیشہ مسلمان اور مسلمانوں کا دین کیا ہے؟ غالب رہتا ہے۔ اور عام طور پہ اللہ تعالیٰ قوت کے لحاظ سے بھی مسلمانوں کو غلبہ دیتا ہے، لیکن شرط اللہ کی یہ ہے کہ مسلمان مومن بن کر دکھائیں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم کمزور نہ پڑو، تم اپنے آپ کو غم میں مبتلا نہ کرو، غلبہ تمہیں ہی ملے گا اگر تم ہوئے مومن۔ تو مسئلہ ہمارے ایمان کا ہے۔ عام طور پہ کلمہ پڑھنے والوں کا ایمان خالص نہیں ہے، اس میں شرک کی ملاوٹ پائی جاتی ہے۔ تو جب کبھی ہم خالص مومن بن کر دکھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غلبے کے، مدد کے وعدے کیا ہیں؟ سچے ہیں۔ آیت نمبر 57، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں، یعنی کہ اے ایمان والو، لا تتخذوا تم نہ بناؤ، الذین ان لوگوں کو، اتخذوا جنہوں نے بنایا، دینکم تمہارے دین کو، کیا بنایا؟ ہزواً مذاق، ولعباً اور کھیل، من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ان لوگوں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی۔ یہ من الذین جو من ہے یہ بیانیہ ہے، یہ وضاحت کے لیے آیا ہے۔ کس کی وضاحت کے لیے؟ الذین کی وضاحت کے لیے۔ اللہ نے کہا کہ تم نہ بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنایا ہے، ان کو دوست نہ بناؤ۔ اب سوال پیدا ہوا کہ یہ کون ہیں جن کی طرف اللہ اشارہ کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے ان کو دوست نہیں بنانا جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیا ہے۔ تو اللہ نے بتایا کہ یہ کون ہے؟ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اس سے مراد اہل کتاب ہیں، یہودی اور عیسائی ہیں۔ من الذین ان لوگوں میں سے جن کو دی گئی، الذین اوتوا جن کو دی گئی، کیا دی گئی؟ الکتاب کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، والکفار اور کفار کو نہ بناؤ۔ والکفار کا عطف ہے الذین کے اوپر، وہ جو پہلا الذین ہے،
یعنی کہ اے ایمان والو تم نہ بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنایا، ان کو دوست نہ بناؤ، والکفارا، نمبر 2 جتنے بھی کافر ہیں ان کو دوست نہ بناؤ۔ تو گویا کہ اس آیت کا بھی گہرا تعلق ہے آیت نمبر 51 سے 51 سے جو پہلے گزر چکی ہے، اس میں اللہ نے کہا تھا یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، اور یہاں پہ کہا گیا جتنے بھی کفار ہیں ان کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں، لا تتخذوا، تم نہ بناؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کسی چیز سے، اور وہ چیز کیا ہے؟ کافروں کو دلی دوست بنانا۔ اچھا فرمایا ان کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق بنا لیا اور کھیل بنا لیا، یعنی کہ تمہارے دین کا کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں اور تمہارے دین کو کھیل سمجھتے ہیں، اور یہ یہودیوں عیسائیوں میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اور نمبر 2 جتنے بھی کفار ہیں فرمایا ان کو بھی دوست نہ بناؤ۔ تو الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، یہ پہلا مفعول ہو گیا، والکفار اس کا اس کے اوپر عطف ہو گیا، اور دوسرا مفعول ہو گیا اولیاء۔ اولیاء ولی ان کی جمع ہے۔ واتقوا اللہ، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو ایمان لانے والے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس سے کیا مراد ہوگا یہاں پہ؟ کہ تمہیں منع کیا گیا ہے کافروں کو دلی دوست بنانے سے، تو تم نے ان کو دلی دوست نہیں بنانا، اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ اگر تم واقعی ایمان لانے والے ہو تو تم نے کفار کو اپنا دلی دوست نہیں بنانا۔ آیت نمبر 58 وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم آواز دیتے ہو إِلَى الصَّلَاةِ، نماز کے لیے، نماز کی طرف، اتخذوها، وہ اس کو بنا لیتے ہیں، کس کو؟ اس کو کیا بنا لیتے ہیں؟ ہزوا، مذاق، ولعبا، اور کھیل۔ ذالک، یہ کیا؟ یہ اس کو مذاق اور کھیل بنانا کیوں ہے ایسا؟ یہ اس لیے باسببیہ ہے، یہ اس لیے کہ بأنہم، کہ بے شک وہ قوم ایسے لوگ ہیں کہ لا یعقلون، جو عقل نہیں رکھتے، جو سمجھتے نہیں ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے واضح کیا کہ جب اذان دی جاتی ہے، یہاں پہ ندا سے مراد کیا ہے؟ اذان، کیونکہ یہاں پہ کہا گیا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب تم نماز کے لیے آواز دیتے ہو، نماز کے لیے لوگوں کو بلاتے ہو، تم کہتے ہو حی علی الصلاۃ، لوگوں نماز کے لیے آؤ، تو فرمایا جب تم اذان کے لیے آواز دیتے ہو تو وہ لوگ مذاق کرتے ہیں۔ کیسے مذاق کرتے ہیں؟ اذان کی نقل اتاریں گے، اذان کے موقع پہ شور شرابہ کریں گے، اس قسم کی حرکتیں کر کے وہ نماز اور اذان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ وضاحت کر دی کہ وہ لوگ جن کے بارے میں پچھلی آیت میں کہا گیا تھا کہ ان کو تم نے دوست نہیں بنانا کیونکہ تمہارے دین کا وہ مذاق بناتے ہیں، اس مذاق کی ایک شکل اللہ نے بتا دی ہے۔ مثال کے طور پہ تمہاری نماز کا مذاق اڑانا، تمہاری اذان کا مذاق اڑانا۔ اور اذان ایسی چیز ہے جس سے شیطان بھاگتا ہے۔ آپ لوگوں نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ جب اذان دی جاتی ہے شیطان بھاگ کھڑا ہوتا ہے، اور جب اذان ختم ہوتی ہے تب وہ آتا ہے۔ اور اذان کے بہت سے فضائل ہیں۔ مثال کے طور پہ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ سب سے زیادہ بلند و بالا گردنیں ان کی ہوں گی جو اذان دینے والے ہوں گے، یعنی کہ سب سے بڑا مقام و مرتبہ ان کو ملے گا جو دنیا میں اذان دیا کرتے تھے۔ تو اذان کی دین اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن قرآن کریم میں اذان کی طرف اشارہ تو آیا ہے جیسا کہ یہ آیت ہے، لیکن اذان کے کلمات کیا ہوں گے، اذان کب دی جائے گی، اس اذان کے بعد کون سی نماز پڑھی جائے گی، یہ سب کچھ قرآن نے نہیں بتایا۔ یہ کہاں پہ آیا ہے؟ احادیث میں۔ پتہ چلا کہ احادیث کے بغیر خود قرآن پہ عمل کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان 2 آیات میں واضح طور پہ بتا دیا کہ کفار سے دلی دوستی قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
اور یہ بھی بتا دیا کہ دین اسلام میں نماز کی اور اذان کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور یہ بھی اللہ نے خبردار کر دیا کہ اگر تم ایمان والے ہو تو تم نے ان کو دلی دوست نہیں بنانا جو کافر ہیں، جو اللہ کے دین کے دشمن ہیں۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ دین کا مذاق اڑانا، نماز کا مذاق اڑانا، اذان کا مذاق اڑانا یہ کوئی عقل مندی نہیں بلکہ بیوقوفی ہے۔ ان لوگوں کو اگر احساس ہو کہ نماز کا اللہ کی نگاہوں میں کیا مقام و مرتبہ ہے، اذان کا اللہ کی نگاہوں میں کیا مقام و مرتبہ ہے، تو یہ کبھی بھی نماز اور اذان اور دین کا مذاق نہ اڑائیں۔ ان کا مذاق اڑانا دلیل ہے کہ یہ لوگ بیوقوف ہیں، عقل مند نہیں ہیں، سمجھدار نہیں ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ اپنا کس قدر نقصان کر رہے ہیں۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کریم کی تفسیر سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔